تازہ ترین تو ان کی فہرست جو ہے ہائی کورٹ نے طلب کی تھی. ساتھ میں ہائی کورٹ نے گزشتہ پیشی پہ میری گرفتاری سے پولیس کو منع کیا تھا، لیکن اس کی پیشی کے فوراً بعد جو ہے اے ٹی سی کورٹ میں کوئسار تھانے کے ایس ایچ او نے وہاں پہ وارنٹ لے لیے، جس کے بعد جج صاحب کے پاس میں گیا اور میں نے چیلنج کیا کہ وارنٹ جو ہیں وہ کس طرح جاری ہو گئے. وہ تو مفروروں کے ہوتے ہیں، 204 کے بعد ہوتے ہیں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ جی اب میں جاری کر چکا ہوں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فہرست پیش ہوئی ہے اس کے مطابق 15 ایف آئی آر جو ہیں انسداد دہشت گردی کے مقدمات کے تحت میرے خلاف درج ہوئے ہیں، اور جس میں 2 ایف آئی آر ایسے بھی ہیں کہ جن کی نقول جو ہے کہیں پر نہیں مل رہی ہے، کیونکہ وہ بتا رہے تھے پی ڈی ایس پی صاحب چیمہ صاحب کی جی وہ ہم نے سیل کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایف آئی آر سیل ہے اور گرفتاری یہ کر سکتے ہیں، کافی کسی کو نہیں ملے گی. جج صاحب نے اس پہ انتہائی حیرت کا اظہار کیا، حکم دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر دونوں ایف آئی آر پیش کریں، اور ساتھ میں جو ہے اس آرڈر کو فردر ایکسٹینڈ کیا کہ میری گرفتاری سے اجتناب کریں. ویسے میں پہلے سے ہی 6 ایف آئی آر میں قبل از گرفتاری ضمانت کرا چکا ہوں، اور اگر کوئی اور ایف آئی آر آتے ہیں تو ان سب پہ میں قانون کے مطابق پری اریسٹ بیل کراؤں گا. آج جج صاحب کو میں نے یہ بھی کہا کہ یہ قانون کا ایبیوز ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جرم ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے اور ایک اور پوائنٹ پہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو یہ درمیان میں جتنا بھی یہ علاقہ اور جتنے تھانوں یا اضلاع کے علاقے آئیں گے اس وقوعے کی ایف آئی آر ایک ہوگی. اب قافلے آئے پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں داخل ہوئے ڈی چوک پہ دھرنا جو تھا انہوں نے قتل عام کر کے منتشر کیا، تو یہ ایک وقوعہ بنتا ہے. اور یہ انہوں نے جس تھانے کے حدود میں قافلہ گزرا ہے چاہے ادھر کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو ہر جگہ پرچے دیے ہیں، اور اس کے پیچھے محرک یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کی تمام قیادت اور پارلیمنٹیرین کو مقدمات میں پھنسایا جائے، یہ بیلے کریں، عدالتوں کی چکر کاٹے، اور ساتھ میں ہمارے ورکرز جو ہیں وہ ایک تھانے میں اگر ضمانت ہوگی تو دوسرے تھانے میں ان کی پھر ریمانڈ شروع ہوگا. اس کو قانون کا ایبیوز کہا جاتا ہے، ایبیوز آف دی پروسیس آف لا کہا جاتا ہے. میں ان ایف آئی آر کو اس گراؤنڈ پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ اگر ایف آئی آر تو ایک ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بندے بھی مارے ہیں جن کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ایف آئی آر جو ہیں ایک ہوگی. بقایا ایف آئی آر غیر ضروری ہے. انسداد دہشت گردی کے دفعات انہوں نے لگائے ہیں وہ علیحدہ میرے خیال میں علی امین خان نے چیلنج کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو یہ آج پیش رفت ہوئی اور ابھی 11 بجے انہوں نے کہا کہ آپ دونوں ایف آئی آر کی نقول پیش کریں. اچھا، حفاظتی ضمانتوں کے باوجود ہی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتاریاں دیکھی گئی کالڑیالہ جیل کے باہر، تو پشاور ہائی کورٹ کی جو ضمانتیں تھیں، یہاں کی پولیس کیا پشاور ہائی کورٹ کے احکامات نہیں مانتی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے حفاظتی ضمانتیں کی اس کے باوجود آپ کو بھی گرفتاری کا ڈر ہے اس بات؟ دیکھیے، گرفتاری تو جو ہے ہم پشتوں میں کہتے ہیں مولی مور کی بادشاہی ہے کہ مولی کی ماں کی بادشاہی ہے، تو مولی کی ماں کی بادشاہی ہے. جب یہ چاہے ہائی کورٹ کے احکامات تو یہ جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں. جو کل عمر ایوب خان کو گرفتار کیا عامی بس میں اس کو پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہوا تھا، لیکن لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پارلیمان میں، لیکن جس انداز سے ان کو گرفتار کیا یہ انتہائی قابل مذمت ہے. قانون کی حکمرانی ملک میں ہے ہی نہیں. ریاستی پولیس جو ہے اور ادارے یہ غنڈے اور دہشت گرد بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور جب تک 1-2 آئی جیز اور ڈی آئی جیز جیل کی ہوا نہ ڈالیں ان کی دماغ سدھرنے والا نہیں ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں کمپین چلا رہی ہے گولی کیوں چلائی، دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی تو احتجاج کر ہی رہی ہے، فیصل وارڈا اور حکومت میں بھی تھوڑی کھینچاتانی نظر آ رہی ہے کہ دونوں ملبہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون تھے انوالو؟ یہ ڈالتے رہے ملبہ، ہم تماشا کریں گے ملبہ کس طرف. دیکھیے ہمارا تعلق ہے اپنے شہداء کے ساتھ. گولی کیوں چلائی؟ یعنی ڈی چوک جو ہے وہاں کون سی ایسی مقدس اشیاء رکھی تھی یا کوئی ایسی سیکروسینٹ جگہ تھی یا کوئی خلاف کعبہ کا تحفظ تھا کہ جی آپ نے اپنی ہی عوام پہ گولی چلا دی، ان کی لاشیں غائب کر دی، ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں حوالے نہیں کی، ورثاء کو گرفتار کیا. اتنا ظلم جو ہے یہ کر رہے ہیں اور اپنے عوام کے ساتھ. اور خیبر پختونخوا کے عوام کو بالخصوص یہ شریف فیملی جو ہیں
ابتدا سے ان کا پشتونوں کے ساتھ بیر ہیں اور نفرت ہے. آج اسلام آباد میں اور پنجاب میں پشتونوں کا انہوں نے جینا دو بر کیا ہوا ہے. جو وفاقی وزراء ہیں افغان افغان ایسے کہتے ہیں جیسے کوئی افغان ہونا گالی ہو. اور پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو پشتون ہیں اور ملک بھر میں جتنے پشتون ہیں وہ بھگت رہے ہیں اسلام آباد میں چابڑی فروشوں کو, ریڑھی بالوں کو, اخبار فروش جو ہوتے ہیں اور جو جوتے پالش کرتے ہیں, سب کو انہوں نے ڈرا ہوا ہے. اور اس پہ ویڈیوز آ رہی ہیں, تو لہٰذا پورے بیلٹ میں جو ہے بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے. اور یہ جو ہیں یہ حرکتیں یہ وفات ان کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ یہاں پہ کر رہا ہے, تو کیا کوئی جرگہ بلانے جا رہے ہیں؟ یہ جو پشتونوں کے خلاف اتنا بڑا سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو یہ رنگ نہیں دینا چاہتی ہیں جو رنگ جو ہے پاکستان کی وحدانیت کو توڑنے کا سبب بنے. ہم عوام پاکستان کو, ریاست پاکستان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ظلم تو کر رہے ہو, جبر تو کر رہے ہو, مار پیٹ, چیٹنگ, فراڈ, ووٹوں کی مینڈیٹ کی چوری, ہر وہ غلیظ اور کبیح فعل کا آپ نے ارتکاب کیا جہاں معذب بنے گی. مت کریں ایسا. پاکستان ہمیں عزیز ہیں, یہ ہمارا محبوب ملک ہے. آپ ملک کی جو جڑیں ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں. کیوں کر آپ کروڑوں کی آبادی کی پشتونوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ ملک سے ہی نفرت شروع کر دیں؟ خدا رہا ناروا جرائم کا ارتکاب کیا ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں ریاست خود لائے. جس رینجر اہلکار نے ایک نمازی کے ساتھ کیمرے کے سامنے پوری دنیا میں دیکھا جو ہے وہاں پہ رول رہے ہیں, لہذا جب تک وہ کسی کو نہیں. اچھا, عمران خان صاحب تو ابھی تک نہ کوئی استغاثہ نظر آیا, نہ کوئی درخواست نظر آئی ہے, اس کا مقدمہ نہیں ہونے جا رہا, کیا وجہ ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں نے اپنے پارٹی پلیٹ فارم پہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ استغاثے میں دائر کرنے چاہیے. تمام جو شواہد ہیں اس میں جو سستی ہو رہی ہے یہ ناقابل معافی ہونی چاہیے. پارٹی کے پارٹ پہ سستی ہو رہی ہے, قوائف جو ہیں ابھی تک نہیں دیے گئے ہیں, کب ہم نے استغاثہ دائر کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ پرچوں میں ہر جگہ قیادت کو نامینیٹ کر کے ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکیں. اور شہداء کا خون تقاضا کرتا ہے کہ جلد از جلد ان کی پروسیکیوشن ہو. اور میں ایک دفعہ پھر جو ہے یہ بات اٹھاؤں گا کہ جو ہم نے استغاثے دائر کرنے ہیں وہ جلد از جلد ہونے چاہیے, اور پارٹی کو جو ہے اس پہ فیصلہ کر کے باقاعدہ پبلک کو انفارم کرنا چاہیے کہ کتنے لوگوں کے استغاثے دائر ہوں گے, کتنے مقتولین ہیں اور کون کون ملزمان ہیں. اس سے کیونکہ واضح طور پر یہی میسج آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ بندے مرے ہیں, لاشیں گری ہیں, لیکن اب تک ریکارڈ میں سامنے نہیں لا سکی. جبکہ ہم منسٹر گور کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ لواحقین کے گھر میں بھی گئے ہیں, تعزیت کے لیے بھی گئے ہیں, لیکن اب تک سامنے نہیں آئے. پوری پارٹی کی عادت گئی ہے سامنے, تو دیکھیں تمام تفصیل آ گئی ہے, نام آ گئے شہداء کے, ان کے ورثاء کی تفصیل ہیں, ان کی تصاویر ہیں, میڈیکل رپورٹ ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ ہیں. اس کے علاوہ یہ تب کریڈیبل ہوگا
جب یہ عدالت میں استغاثی کی صورت میں جائیں گے اور اس کا ایک فائدہ ہوگا، جتنے انہوں نے کیسز ہمارے خلاف کیے ہیں ان کیسز میں ہمارا کراس ورژن آ جائے گا، تو لہٰذا جو بے گناہ ورکر جو ہیں پابند سلاسل ہیں ان کی ضمانتوں میں آسانی ہوگی، جو لیڈرشپ ابھی پری اریسٹ بیلوں پہ ہیں ان کی ضمانتوں میں آسانی ہوگی، تو لہٰذا یہ استغاثے کا عمل تیزتر ہونا چاہیے۔ اچھا سر، لاسٹلی بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب اس وقت جو ہے دورہ سعودی عربیہ بڑا جلدی کر کے آئے تھے، پھر دوبارہ چلے گئے، تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ محمد بن سلمان کے ساتھ مل کر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ لندن سے نواز شریف بھی آج امریکہ روانہ ہو گئے ہیں، تو کیا ٹرمپ انتظامیہ سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا؟ بڑی مشکل سے جو ہے وہ لندن سے دوبارہ یو ایس سے چلے گئے ہیں۔ جی، یہ شریف بن عبدالرحمن جو ہیں دونوں کی بڑی خواہش ہیں اور کوشش ہیں کہ کسی طرح ٹرمپ کے حضور وہ سر رگڑ کے کوئی معافی تلافی لے لیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کے تعلقات مراسم بائیڈن حکومت کے ساتھ تھے اور بائیڈن کی انتظامیہ ان کو لائی ہیں ریجیم چینج آپریشن اور سائفر کے ذریعے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان کو جو ہے کوئی قبولیت مل سکتی ہے ٹرمپ انتظامیہ کے۔ ہاں مروہ صاحب، ایک آخری اہم سوال لے لیں۔ عمران خان اس وقت جیل میں ترک کے پتے کی بات کر رہے ہیں، آخری کارڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے مطابق کیا ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آخری کارڈ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، خان کے پاس آخری کارڈ کئی کارڈز ہیں۔ یہ وہ لیڈر ہیں جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، یہ وہ لیڈر ہیں جس کی رہائی کے لیے لوگوں نے جانیں تک گنوا دی، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچے، ہر جگہ پہ آنسو گیس، ربڑ کی گولیاں، شیل فائرنگ ان پہ ہوئی۔ کون اپنے سگوں کے لیے اس طرح نہیں کر سکتا ہے؟ ایک گھنٹہ کوئی نہیں نکال سکتا ہے بیمار پرسی کے لیے اپنے رشتہ داروں کے اسپتال میں جا کے، لیکن یہ تین دن بغیر کھائے پیے اور بغیر آرام کیے یہ ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوتے ہوئے لوگ آئے، لہذا یہ شخص اب قوم کے دلوں میں بستا ہے اور اس شخص کے لیے پوری عوام ان کے پشت پہ ہے، ان کے پاس پاکستان کے عوام کا کارڈ ہے۔ یہ انشاءاللہ اگر دسمبر نکلتا ہے اور جنوری آ جائے گی تو تب تک یہ آفٹر شاکس جو ہیں اس سے قوم ریکور کر چکی ہوگی اور ہم اثرنو احتجاج کریں گے، اور اس دفعہ اس احتجاج میں شہداء کے ساتھ جو ظلم و بربریت اور سفاکیت ہوئی ہیں وہ غصہ بھی ہوگا، جو پشتونوں کے ساتھ ان کی پروفائلنگ ہو رہی ہے، ان کی یہاں پہ اور پنجاب میں اور ملک کے دیگر حصوں میں جو حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو تذلیل ہو رہی ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہے، وہ پشتونوں کو اکٹھا کرنے کا سبب بنے گی، اور آنے والے احتجاجوں میں پشتون جو ہیں وہ کئی گنا زیادہ جو ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج میں شرکت کریں گے۔ شیر احمد مروہ صاحب، فیصل واڈا کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کو چھڑوا سکتا ہوں اگر یہ سیاسی پیچھے ہٹ جائے، اور خاص کر وہ بشرا بی بی کا نام لے رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی رہیں گی تو عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، میں عمران خان کو چھڑوا سکتا ہوں۔ کیا پٹاری ان کے پاس جو آپ یہ آپ ان سے پوچھیں نا، اگر وہ چھڑوا سکتا ہے تو بسم اللہ کریں، وہ چھڑوا سکتا ہے، کیا شرائط ہیں ان کے؟ بہرحال بات یہ ہے، وہ میرا خیال میں اندیا دے رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا یہ وسیلہ بن سکتا ہے، لیکن میرا خیال نہیں ہے۔ واؤڈا صاحب نے مفت میں پی ٹی آئی اور خان کے خلاف اتنا بولا ہے کہ اب اپنی قدر منزلت اور کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پارٹی اس کو کسی بھی سٹیج پہ انوالو نہیں کرے گی، اور بالخصوص آج کے موقع پہ جب ہمارے ورکروں کے گھروں میں آو فغاں ہیں، فریاد ہیں، فاتحیں ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ شہداء کی لاشیں آ رہی ہے۔ میرے اپنے حلقے لکی مربت میں یہاں ڈی چوک میں ایک گمشدہ شخص عمر حیات جو بنو سے تعلق رکھتا ہے، اس کی لاش ملی ہے میرے حلقے سے، لہٰذا 107 لوگ ہیں، اللہ نہ کریں کتنوں کی لاشیں آنی ہیں۔ ایسے حالات میں واؤڈا صاحب یا کسی کے ذریعے حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ کر لیں۔ اگر بالفرض عمران خان جیل سے بھوک ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کے دیگر لیڈرشپ بشمول پبلک کے وہ بھی ساتھ ان کے ساتھ دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ملک بھر میں بھوک ہڑتال کی کال دینی چاہیے، ہر جگہ کیمپ بٹھانے چاہیے اور سنجیدہ بھوک ہڑتال ہو، یعنی تعدم مرگ کرنی چاہیے، تاکہ ایک دفعہ پھر ہم دکھا سکیں کہ خان کی رہائی کے لیے قوم یکسو ہیں اور متحد ہیں۔ تھینک یو سر۔